السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے موقع پر ہماری کچھ بہنیں ناپاک ہوتی ہیں اور وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ شب برات کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، ہم تو ناپاک ہیں، ہم عبادت نہیں کر پائیں گے، وہ افسوس میں پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اگر وہ چیزیں ہم نہیں کر پاتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی مجبوری ایسی آ جاتی ہے کہ ہم چاہ کر بھی نہ کر پاتے ہیں وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری نیت کے مطابق ہمیں اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے مایوس ہونے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی نیت تھی شب برات میں عبادت کرنے کی، آپ کی نیت تھی شب برات میں قرآن مجید کو پڑھنے کی، لیکن ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، آپ ناپاک ہو گئیں، اب وہ چاہ کر بھی آپ وہ کام نہیں کر سکتی عبادت کے، تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی نیت تھی، بغیر کرے اللہ آپ کو وہی اجر دے دے گا۔ سمجھ رہی ہیں؟ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کچھ عبادت نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں صرف قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتی آپ اور نماز کو نہیں پڑھ سکتی۔ نماز اور قرآن شریف یہ دو چیزیں آپ نہیں پڑھ سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ خواتین کر سکتی ہیں، جیسے درود شریف پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، تسبیح فاطمی پڑھنی ہے نا، اور جتنے بھی ذکر و اذکار اور جتنی بھی دعا مانگنا چاہیں آپ، جتنی دعا مانگنا چاہیں اتنی دعا بھی مانگ سکتی ہیں۔ روزہ تو دن میں رکھا جائے گا، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی آپ، اور نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں، ذکر و اذکار، درود شریف اور استغفار اور تسبیح فاطمی، کلمہ طیبہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اللہ کے نام اور دعا مانگنا اللہ سے، یہ سارے کام آپ کر سکتی ہیں۔ تو یہ سارے کام آپ جتنے چاہو اتنے کرو، جتنا من کرے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خواتین ناپاک ہیں یا ناپاکی کے دن آپ کے چل رہے ہیں اور شب بارات ناپاکی کے ٹائم میں پڑ گئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کام آپ کر سکتی ہیں۔ اللہ سے خوب دعا مانگیں۔ تہجد کا ٹائم ہو گیا تو مصلی بچھا کے بیٹھ جاؤ، اللہ سے دعا مانگو، دعا مانگ سکتے ہو، اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ تو آپ دعا مانگو اور خوب تسبیح پڑھو، اور جو گھر میں روزہ رکھنے والے حضرات ہیں جو روزہ رکھیں گے، یا جو گھر کے مرد حضرات، گھر کی خواتین نماز پڑھ رہی ہیں، ان کی آپ خدمت کرو، تو آپ کو بھی وہی اجر ملے گا جو آپ کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ مجھے امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ میں نے سوچا یہ بات آپ لوگوں کو بتائی جائے، کیونکہ صحیح مسئلہ جب آپ کو پتہ ہوگا تو آپ صحیح طریقے سے ناپاکی کی حالت میں بھی عبادت کر پاؤ گی اور عبادت کے کام کر پاؤ گی۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔